اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پیپر ایم سی او کیا ہے، پیپر ایم سی او کیوں کیا جاتا ہے، اس کے کسٹمر کے بل پر کیا اثرات پڑتے ہیں اور کسٹمر کو کیا کرنا چاہیے۔ بیسیکلی پیپر ایم سی او ہے میٹر چینج آرڈر ود آؤٹ ریپلیسمنٹ، یعنی میٹر تبدیل نہ ہو اس کے باوجود ڈاکومنٹ میں ایم سی او کیا جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غلط چیز ہے، کچھ لوگ پیپر ایم سی او کا نام سن کے یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید غلط ہے، لیکن میری اوپینین اس کے تھوڑی برعکس ہے، کیونکہ بہت ساری جگہ پہ پیپر ایم سی او کے بغیر ہم پراپر بلنگ نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک سچویشن یہ ہے، اگر کوئی ریفرنس نمبر جنرل بیج میں ہے اور اس کو ایم ڈی آئی بیج میں شفٹ ہونا ہے، کیونکہ جنرل بیج میں ٹوٹل ریڈنگ پیک اور آف پیک کی کمبائن جو ریڈنگ ہے وہ چارج ہوتی ہے، جبکہ ایم ڈی آئی بیجز میں پیک اور آف پیک کی سیپریٹ ریڈنگ چارج ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں ہم ٹوٹل ریڈنگ کو ڈیوائیڈ کریں گے پیک ریڈنگ میں اور آف پیک ریڈنگ میں، تاکہ کسٹمر کی بلنگ جو ہے وہ ایم ڈی آئی بیج میں پیک اور آف پیک کے ریٹ کے مطابق کیلکولیٹ ہو۔ یعنی اگر بیج چینج کرنا پڑے جنرل بیج سے ایم ڈی آئی بیج میں جانا پڑے ٹیرف چینج کی وجہ سے، جیسے 01 سے ٹیرف کوڈ 03 کیا جائے یا 04 سے 06 کیا جائے، اس کو ایم ڈی آئی بیج میں شفٹ کیا جائے، تو اس صورت میں ہمیں ایک ریڈنگ کی بجائے دو سیپریٹ ریڈنگ کی ضرورت پڑے گی، یا کسٹمر کا لوڈ ایکسٹینڈ ہو اور اس کو جنرل بیج سے ایم ڈی آئی بیج میں شفٹ کرنا پڑے۔ ان ساری سچویشن میں ہمیں ضرورت پڑے گی پیپر ایم سی او کی۔ اس صورت میں اگر آلریڈی ہمارا یہاں پہ میٹر انسٹالڈ ہے جو پیک اور آف پیک کی ریڈنگ دے رہا ہے، یا اے ایم آئی میٹر انسٹالڈ ہے، تو دونوں صورتوں میں ہم پیپر ایم سی او کریں گے اور پیک اور آف پیک کی ریڈنگ کو سیپریٹ شو کریں گے، تاکہ کسٹمر کی بلنگ ایم ڈی آئی بیج میں کریکٹ ہو سکے۔ ایک دوسری صورتحال ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک کسٹمر کا اے ایم آئی میٹر انسٹالڈ ہے، یعنی اس کسٹمر کی بلنگ پیک اور آف پیک ریڈنگ کے مطابق ہو رہی ہے، وہی کسٹمر اگر سولر انسٹال کرتا ہے اور نیٹ میٹرنگ اپروو کرواتا ہے، تو اس صورت میں ہمیں دو ریڈنگ کی بجائے 4 ریڈنگ ریکوائرڈ ہوں گی، یعنی نمبر آف سیٹ 4 ریکوائرڈ ہوں گے، 2 سیٹ پیک اور آف پیک امپورٹ ریڈنگ کے لیے اور 2 سیٹ پیک اور آف پیک کی ایکسپورٹ ریڈنگ کے لیے۔ اس صورت میں ضروری ہوگا کہ ہم پیپر ایم سی او کریں اور اس کسٹمر کی 2 ریڈنگ کی بجائے 4 ریڈنگ اوپن کریں، تاکہ کریکٹ بلنگ ہو سکے۔ یہ 2 سچویشن میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں۔ اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بل میں کیسے شو ہوتا ہے۔ اس میں ہم اگست 25 اور ستمبر 25 کے بل کا کمپیریزن کریں گے، ساتھ ایکسل شیٹ میں ہم اس کی ریڈنگ کو ڈسپلے کر کے اس چیز کو کلیئر کریں گے۔ تو میں چلتا ہوں اگست کے بل پہ۔ یہ اگست کا بل ہے، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ KWH کی جو ریڈنگ ہے، یہاں پہ آف پیک آور کی 4773 ہے اور پیک آور کی 909 ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہیں پیپر ایم سی او کیسے ہوا اور پیپر ایم سی او کیوں یہاں پہ ضروری تھا۔ اس کے لیے میں چلتا ہوں ستمبر 25 کے بل پہ۔ یہ ستمبر 25 کا بل ہے۔ اگر یہاں پہ دیکھیں یہ ریپلیسڈ لکھا ہوا ہے، ویئر ایز یہ میٹر ریپلیس نہیں ہوا، کیونکہ یہ اگر یہاں پہ میٹر نمبر دیکھیں 142313 ہے، یہی اگست کے بل پہ 142313 ہے، یعنی یہ پیپر ایم سی او کرنا پڑا ہمیں ایکچوئل کریکٹ بلنگ کے لیے۔ یہ اگر یہاں پہ دیکھیں یہ فائنل ریڈنگ کلوز کی، یہ ریڈنگ چیک ہوئی، یہاں پہ اس وقت کی یہ پریزنٹ ریڈنگ ہے، اسی طرح یہاں پہ یہ پیک ریڈنگ کلوز کی، یہاں پہ یہ امپورٹ کی پیک ریڈنگ 1253 ہے۔ اور اگر نیچے والے پورشن میں دیکھیں، کیونکہ ایکسپورٹ کی ریڈنگ پہلے یہاں پہ ڈسپلے نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ان کو 0 سے سٹارٹ کیا، 0 پہ کلوز کیا، لیکن آف پیک آور کی ایکسپورٹ کی جو ریڈنگ ہے وہ 2082.98 یہاں پہ ڈسپلے ہو رہی ہے۔ اگر ایکسل میں ہم دیکھیں، یہ اسی بل کے
जो सितंबर की रीडिंग है प्रेजेंट रीडिंग, इंपोर्ट की पीक आवर की रीडिंग, यहाँ पे इंपोर्ट की ऑफ पीक आवर की रीडिंग और यहाँ पे एक्सपोर्ट की ऑफ पीक आवर की रीडिंग और यहाँ पे ये पीक आवर की रीडिंग यहाँ पे इंटर की है। ये अगस्त 25 की जो रीडिंग है जिस यहाँ पे वो इंटर की है। यहाँ से सितंबर में से अगर अगस्त की रीडिंग हम माइनस करें, ऑफ पीक आवर के 439 यूनिट हैं, इंपोर्ट के पीक आवर के 344 यूनिट हैं, इंपोर्ट के इन दोनों को टोटल करें 783 यूनिट बनते हैं। जबकि एक्सपोर्ट में ऑफ पीक आवर के 2083 यूनिट हैं और पीक आवर के 0 यूनिट हैं, इन दोनों को प्लस करें 2083 यूनिट बनते हैं एक्सपोर्ट के। अब यहाँ पे इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करने से जो नेट चार्जेबल यूनिट बनते हैं वो माइनस 1300 यूनिट हैं, जो हमें सितंबर के बिल पे शो हो रहे हैं। ये यहाँ पे सितंबर के बिल पे अगर देखें माइनस 1300 यूनिट ये डिस्प्ले हो रहे हैं। लिहाजा पेपर एमसीओ से कस्टमर को कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि उसकी एक्चुअल बिलिंग जो है वो पेपर एमसीओ के जरिए दुरुस्त कर दी गई। बाद जगह पे यहाँ पे पेपर एमसीओ करना पड़ता है, बाद जगह पे यही चीज रेवेन्यू ऑफिस में डिफरेंट सीपीज के जरिए फीड की जाती है। अब देखते हैं पेपर एमसीओ क्यों बनता है। बेसिकली पेपर एमसीओ रिकॉर्ड की करेक्शन के लिए बनता है ताकि कस्टमर की करेक्ट बिलिंग हो सके और करेक्ट टैरिफ के मुताबिक बिलिंग हो सके, करेक्ट रीडिंग के मुताबिक बिलिंग हो सके। और अगर पहले से एएमआई मीटर लगा हो और इन सूरतों में बैच शिफ्ट करना पड़े तो एक रीडिंग की बजाय हम 2 रीडिंग ओपन करने के लिए पेपर एमसीओ करेंगे और इसी तरह नेट मीटरिंग के लिए 2 रीडिंग की बजाय 4 रीडिंग ओपन करने के लिए हमें पेपर एमसीओ करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेपर एमसीओ से सारफ पर क्या असर पड़ता है। इसके मुताबिक बिल में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बिलिंग दुरुस्त हो जाती है अकॉर्डिंग टू करेक्ट टैरिफ, अकॉर्डिंग टू करेक्ट रीडिंग और नेट मीटरिंग की सूरत में अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यूनिट। सारफ को क्या करना चाहिए? सिंपल सारफ को मीटर नंबर बिल पे और मीटर पे चेक करने चाहिए क्या दोनों जगह पे सेम मीटर नंबर है, और दूसरा कस्टमर को चेक करना चाहिए क्या बिल पे रीडिंग अकॉर्डिंग टू मीटर चार्ज हुई है। आखिर में देखते हैं आज के इस टॉपिक का खुलासा। अगर हमें बैच चेंज करना हो फॉर करेक्ट टैरिफ, फॉर करेक्ट लोड, तो हमें करना पड़ेगा पेपर एमसीओ। इसके अलावा अगर नेट मीटरिंग हो और एएमआई मीटर पहले से इंस्टॉल्ड हो तो हमें नेट मीटर की करेक्ट बिलिंग के लिए जरूरत पड़ेगी पेपर एमसीओ की। लास्ट पे देखते हैं पेपर एमसीओ की हकीकत क्या है। मीटर वही रहता है, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, लेकिन इसके बाद कस्टमर की जो बिलिंग है वो करेक्ट होती है और कस्टमर को किसी किस्म का लॉस नहीं होता। अगर ये मालूमात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।